بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ سے اقتباس، حصہ اول، خطبہ نمبر 209، ترجمہ مفتی جعفر حسین۔ خداوند عالم کی عظمت اور زمین و آسمان اور دریاؤں کی خلقت کے متعلق فرمایا، اللہ سبحانہ کے زور فرمان روائی اور عجیب و غریب صنعت کی لطیف نقشارائی یہ ہے کہ اس نے ایک اتھاہ دریا کے پانی سے کہ جس کی سطحیں طے بطے اور موجیں تھپیڑے مار رہی تھیں، ایک خشک اور بے حرکت زمین کو پیدا کیا۔ پھر یہ کہ اس نے پانی کے بھاپ کی تہوں پر تہیں چڑھا دیں جو آپس میں ملی ہوئی ہوتی تھیں، اور انہیں الگ الگ کر کے 7 آسمان بنائے جو اس کے حکم سے تھمے ہوئے اور اپنے مرکز پر ٹھہرے ہوئے ہیں، اور زمین کو اس طرح قائم کیا کہ اسے ایک نیل گوں گہرا اور فرمان الہی کے حدود میں گھرا ہوا دریا اٹھائے ہوئے ہے جو اس کے حکم کے آگے بے بس اور اس کی ہیبت کے سامنے سرنگوں ہے، اور اس کے خوف سے اس کی روانی تھمی ہوئی ہے، اور ٹھوس چکنے پتھروں، ٹیلوں اور پہاڑوں کو پیدا کیا اور ان کو ان کی جگہوں پر نصب اور ان کی قرارگاہوں میں قائم کیا، چنانچہ ان کی چوٹیاں فضا کو چیرتی ہوئی نکل گئی ہیں اور بنیادیں پانی میں گڑی ہوئی ہیں۔ اس طرح اس نے پہاڑوں کو پست اور ہموار زمین سے بلند کیا اور ان کی بنیادوں کو ان کے پھیلاؤ اور ان کے ٹھہراؤ کی جگہوں میں زمین کے اندر اتار دیا، ان کی چوٹیوں کو فلک بوس اور بلندیوں کو آسمان پیما بنا دیا، اور انہیں زمین کے لیے ستون قرار دیا اور میخوں کی صورت میں انہیں گاڑھا، چنانچہ وہ ہچکولے کھانے کے بعد تھم گئیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے رہنے والوں کو لے کر جھک پڑے یا اپنے بوجھ کی وجہ سے دھنس جائے یا اپنی جگہ چھوڑ دے۔ پاک ہے وہ ذات کہ جس نے پانی کی طغیانیوں کے بعد زمین کو تھام رکھا اور اس کے اطراف و جوانب کو تر بتر ہونے کے بعد خشک کیا، اور اسے اپنی مخلوقات کے لیے گہوارہ استراحت بنایا، اور ایک گہرے دریا کی سطح پر اس کے لیے فرش بچھایا جو تھما ہوا ہے، بہتا نہیں اور رکا ہوا ہے، جنبش نہیں کرتا، جسے تن ہوائیں ادھر سے ادھر ڈھکیلتی رہتی ہیں اور برسنے والے بادل اسے متھ کر پانی کھینچتے رہتے ہیں۔ بے شک ان چیزوں میں ساز و سامان عبرت ہے اس شخص کے لیے جو اللہ سے ڈرے۔